کر لینا، ذکر خیر الانام کر لینا، حشر کا انتظام کر لینا، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہے ضروری سلام کر لینا۔ میرے قابل قدر علماء کرام، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا۔ مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی شان ہے بیٹی سے۔ ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے ہی نام روشن ہو، ضروری یہ نہیں کہ بیٹوں سے ہی نام روشن ہو، میرے نبی کا خاندان چلا بیٹی سے۔ شرکائے محفل، ہمارے انتہائی قابل احترام مائیں اور بہنیں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت عقائد و جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بےکس پناہ میں درود شریف کی نظریں پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس پاکیزہ اور بابرکت محفل میں جس میں ہماری مائیں اور بہنیں باپردہ عفت ماں خواتین سامعات کی حیثیت سے موجود ہے، میں اسلام میں عورت کی حیثیت، اس کی ذمہ داریاں، شریعت اور دین کے تعلق سے ان کے ماضی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ امت مسلمہ کا وہ طبقہ جسے ہم اپنی مائیں اور بہنوں کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ تعلیم، تبلیغ و تدریس کے میدان میں صدیوں سے بہت ہی پسماندہ رکھا گیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم دینی تعلیم سے خاص طور پر ناآشنا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسلام کے دعایات اور تقاضوں سے نہ وہ خود بہرور ہیں اور نہ ہی اپنے آغوش میں پروان چڑھنے والے بچوں کو بہرور کرا سکتی ہے۔ میری معزز بہنیں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے میدان عمل مختلف تو ہو سکتا ہے، اگر آپ کی ذمہ داریاں مردوں سے کم نہیں ہے، بلکہ مردوں کی ذمہ داریاں معاشرے کی تشکیل و تربیت میں بعد میں شروع ہوتی ہے، اور آپ کی مسئولیات، ذمہ داریاں اور کام کا آغاز بہت پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ محسوس کر سکیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری مسئولیات کیا ہے، اور ہم کس طرح سے دنیا کی تعمیر و ترقی میں، اسلام کے ارتقاء میں، معاشرے کو پاکیزہ اور صالح رکھنے میں، سوسائٹی کو باحیا اور باوقار رکھنے میں، انسانی زندگی کو غیرت مند رکھنے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو اسلامی تعلیمات کا مطالعہ بھی کرنا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ آج کی اس مصروف دنیا میں مطالعہ کا اگر موقع نہیں ہے تو اس طرح کے اجتماعات میں باوقار علماء سے، اسکالرز سے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں سننا بھی ہوگا اور اس پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ آج کے اس اجتماع میں سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہمیشہ بھلائی سے دیا جاتا ہے، اور اسلام نے عورتوں پر جو احسانات کیے ہیں، خاص طور پر ان احسانات کا بدلہ قرون اولیٰ کی مقدس ماؤں نے بے پناہ قربانیوں کے ذریعے سے دیا، اور اسلام آج بھی اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ جس مذہب نے ہمیں جنت کا وسیلہ بنا دیا، مغفرت کا ذریعہ بنا دیا، آخرت کی کامیابوں کی ضمانت بنا دیا، ہمیں حیا اور غیرت کی چادر دی، آبرو اور وقار کا عظیم ترین مزاج دیا، معاشرے میں سربلند رہنے کا حوصلہ عطا فرمایا۔ اس اسلام کے کچھ حقوق بھی ہیں جو ہمیں اور ہماری بہنوں کو ادا کرنا ہے۔ آپ اسلام کا مطالبہ کریں تو اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد اب تک کی وہ قوم جو اسلام سے دور ہے، انہوں نے عورت کو صرف تفریح کا ذریعہ بنا رکھا ہے، نفسانی خواہشات کی تسکین کا
تشہیر کا ذریعہ بنا رکھا ہے، ایک بازار بنا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ آج کی دنیا نے عورت کو کچھ نہیں دیا ہے۔ عورت کی غیرت، عورت کی عزت، عورت کا اپنا وجود، عورت کی اپنی حیثیت، عورت کا اپنا تشخص، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سب کا سب آج کی دنیا میں بے معنی الفاظ کا مجموعہ ہے۔ عورت محض مرد کی خواہشات کی تسکین کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ ہر مغربی معاشرے میں، ہر ایڈوانس سوسائٹی میں نہ ماں کی حیثیت سے آج کی دنیا نے وہ مقام دیا ہے، نہ بہن کی حیثیت سے، نہ بیٹی کی حیثیت سے، نہ بیوی کی حیثیت سے، نہ اسلام کے ایک باغیرت خاتون کی حیثیت سے، اور نہ ہی ایک ماں اور بیٹی کو اپنی انا اور اس حیثیت سے جسے نسوانی غیرت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے بقا و تحفظ کا کوئی سامان فراہم کیا ہے؟ بدقسمتی سے اسلام کے اعلیٰ ترین تعلیمات سے نہ آسمائی کی بنیاد پر وہ اسلام جو عورت کو فرش زمین سے اٹھا کر آسمان کی رحمتیں اور سربلندیاں عطا کرتا ہے، وہ اسلام جو عورت کو تنہا اس پوری کائنات میں عورت کی عزت، اس کی نسوانیت کا محافظ ہے، اس کو وقار آدمیت دیتا ہے، مردوں کے برابر نہیں بلکہ بعض حدیثوں میں اسے وقار آدمیت دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بعض مذاہب میں عورتیں پالی جاتی ہیں اور پھر انہیں غیروں کے حوالے صدقہ کے طور پر کر دیا جاتا ہے۔ بعض مذاہب میں مرد مالک ہوتا ہے، بعض مذاہب میں مردوں میں بھی صرف بڑا لڑکا مالک ہوتا ہے، لیکن یہ اسلام ہے جو نہ صرف یہ کہ عورت کو برابر کا حق دیتا ہے بلکہ مرد کی ذمہ داریاں عورت کے حوالے سے بڑھا دیتا ہے۔ عورت 20ویں صدی میں میری معزز بہنیں اس کو محسوس کریں، آپ اندازہ فرمائیں کہ اسلام سے پہلے اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسلام سے پہلے عورتیں بیچی جاتی تھی، خریدی جاتی تھی، اور اسلام سے پہلے کی بات کر رہے ہیں آپ۔ آج کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ آج کے جاہلیت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ کیا آپ کے ملک میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں حمل صرف اس لیے گرا دیے جاتے ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ بچے پیدا ہونے والی ہے؟ جاہلی معاشرہ پیدا ہونے کے بعد قتل کرتا تھا، آج کا ایڈوانس معاشرہ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی لڑکی کو قتل کر دیتا ہے۔ کیا کبھی عورت کا ضمیر جاگے گا؟ کیا کبھی عورت احتجاج کر سکے گی؟ Why only the girls? Why not boys? وہ لوگ جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو مساوات کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مرد عورت کو برابر رکھا، اسلام عورت کے حق کو دباتا ہے، جو اسلام کے غلط تصویر پیش کرتے ہیں وہ آئے میدان میں اور اس سوال کا جواب دے کہ آج دنیا کے معاشرے میں صرف لڑکیوں کا حمل کیوں گرایا جاتا ہے؟ لڑکوں کو پیدا ہونے سے پہلے کیوں نہیں قتل کیا جاتا؟ کیا اس لیے نہیں کہ انہوں نے لڑکوں کو بہتر سمجھا ہے لڑکوں سے؟ وجہ چاہے کوئی بھی ہو، معاشی وجہ ہو، تمدنی وجہ ہو، ثقافتی وجہ ہو، یا معاشرے کی انتہائی ناپسندیدہ جگڑ بندیاں ہو، اگر حضور اس وقت ہوتے تو کیا فیصلہ فرماتے؟ یہی پوچھنے کے لیے لوگ حضرت عائشہ کے پاس جایا کرتے تھے، کیا اسلام عورتوں کی تعلیم کا مخالف ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے اسلام تعلیم کا مخالف ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے اسلام عورتوں کو تعلیم سے روکتا ہے؟ تعلیم کے نہج کا دین اور ہے، تعلیم کے آداب کا دین اور ہے، مگر اسلام تو پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو قیادت دی ہے، امانت دی ہے، تدریس کا منصب دیا ہے، فقہ و ابتداء کا مقام دیا ہے، اجتہاد کا مرتبہ دیا ہے۔ یہ صرف اسلام ہے۔ اگر کوئی غلط اسلام کسی ملک میں پیش کرے تو وہ ہمارا اسلام نہیں ہے۔ ہم اسلام کی مذمت کرتے ہیں جس میں عورتوں کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، عورتوں کو پسماندہ سمجھا جاتا ہے، عورتوں کی فطری اور اسلامی صلاحیتوں کو سلب کیا جاتا ہے۔ ہمارا اسلام عورتوں کی تمام فطری اور اسلامی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا ہماری مائیں اس دور کی امت کی تعداد طالبانہ حیثیت سے حاصل نہیں ہوتی تھی؟ اس زمانے میں تعلیم و تربیت کا تو یہی طریقہ تھا نا کہ پیغمبر سے سوال کیا جاتا اور پیغمبر وحی الہی کی زبان میں جواب دے رہے ہو۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُهَا۔ وہ مائیں کتنی عظیم تھی، اس دور کی بیٹیاں کتنی عظیم تھی جو سوال نبی سے کرتی تھی اور جواب معلم کائنات کی طرف سے آتا تھا، سوال تلميذ الرحمان سے کرتی تھی اور جواب رحمان کی طرف سے آتا تھا۔ کیا ان سے بڑھ کر کوئی طالبہ ہو سکتی ہے؟ کیا ان سے بڑھ کر کوئی علم حاصل کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ خواتین کے اس رول کو حدیث پاک نے اور تاریخ نے ہر دور کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ معاشرے کی تشکیل، معاشرے کی تربیت، معاشرے کا ارتقاء، معاشرے کی حیا، معاشرے کی غیرت، معاشرے کی خودداری، معاشرے کا جذبہ، معاشرے میں علم دین کی فریض صلاحیت، یہ اور عزیزان ملت اسلام ہے۔ اور آج کا ماڈرن بھائی اپنی بہن کو ناشتہ ہوا دیکھتا ہے اور تالیاں بجاتا ہے، اپنی بہن کو برہانہ دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے
کرتی ہے، وہ معاشرہ جو اس کی ذات سے ابھرتا ہے اس کو امن و مسرت سے بھر دیتی ہے، اور پورے شوہر کو اور پورے معاشرے کو وہی حیثیت دیتی ہے جو قرآن فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کی طرف مکمل سکون حاصل کر سکو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب بتاؤ جس رسول نے نیک عورت کو خوشبو سے تشبیہ دی ہو، کیا وہ خوشبو کی لطافت کو بکھیرنے کی اجازت دیں گے؟ کیا وہ یہ پسند فرمائیں گے کہ وہ خوشبو بکھر جائے؟ لیکن اس میں یہ بھی مقصد تھا کہ خوشبو کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے ایک باپردہ عورت بن کر اپنی عزت چھپائے رکھے، اس لیے کہ جب تک کہ خاتون باپردہ رہے گی اس کی زندگی رہے گی، یہاں بھی کامیاب رہے گی۔ اللہ اکبر، آواز سے بولیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ عید میلاد النبی، منائیں گے، عید میلاد النبی، منائیں گے۔ مولانا امام الدین مصباحی، زندہ باد، مولانا زندہ باد، امام الدین مصباحی، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ اور جب اپنے آپ کو غیروں کی طرح پردہ کرنا چھوڑ دے گی پھر ایسی خاتون فنا ہو جائے گی، بکھر جائے گی، اور یہاں بھی ذلیل ہوگی اور مرنے کے بعد بھی ذلیل ہوگی۔ میری معزز بہنیں، اس اعتبار سے عورت کی حیثیت متعین ہے۔ اب اندازہ فرماؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جسے وصیت کی حیثیت حاصل ہے، اس میں جہاں وہ دنیا کے دوسرے مظلوم طبقوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، رسوم جاہلیت کو اپنے قدموں سے روکنے کی بات کرتے ہیں، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار، عورتیں ہر دور میں بڑی مظلوم رہی ہے، اس لیے ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ رسول نے ہر رسم باطل کو اپنے قدموں سے روکا ہے، لیکن عورتوں کے بارے میں اللہ کو خوف دلایا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، خبردار اس سلسلے میں کوئی زیادتی نہ ہونے پائے۔ بچی کی پیدائش سے گھر روشن و منور ہو گیا۔ کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ ایک ماں کے لیے لڑکوں اور لڑکیوں کے سلسلے میں کوئی فرق ہے کہ لڑکی کو زیادہ چاہو اور لڑکیوں کو کم چاہو؟ نہیں، فرق نہیں ہے، اور اگر فرق ہے تو فرق کا جھکاؤ لڑکیوں کی طرف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی تحفہ لاتے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو پیش فرمایا کرتے، اور حکم بھی ہے تحفہ لاؤ اور تمہارے گھر میں بیٹیاں اور بیٹے دونوں ہو تو پہلے بیٹی کو پیش کرو۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ اس لیے کہ بیٹیوں کو ایک روز گھر چھوڑنا ہے، بیٹا تو زندگی بھر تم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا فائدہ دے سکتا ہے، اس لیے ان کے حقوق میں زیادہ رعایت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ گھر بڑا منور ہے۔ آپ نے فرمایا جا کے دیکھو یہاں کوئی بچی پیدا ہوئی ہے، بچی کی پیدائش کو گھر کی نورانیت کا ذریعہ بنا دیا، اور ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو بچیوں سے نوازتا ہے غیب سے خود ان کے لیے وسائل و معاش پیدا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اب انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گی، اور اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کر دینا چاہوں گی کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، اور خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔